آج ماہ شعبان المعظم کی وہ 15ویں رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو شخص یہ 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ نماز اس رات میں پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے، اور جو شخص پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ نوافل لوگ ہر سال پڑھتے ہیں اور اپنی من چاہی مرادیں حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان نوافل سے آپ کو کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں اور ان کو پڑھنا کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ نیت کیا کرنی ہے، رکعت کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد کون سا عمل کیا جائے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، جو مانگیں گے بن مانگے بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کی 15ویں شب سورج غروب ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے نداد ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اللہ اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے پناہ مانگنے والا، اس کو پناہ عطا کر دوں، ہے کوئی حاجت مند کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں صبح صادق تک یہ آواز دی جاتی ہے۔ اس رات ہر گناہگار کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر شرک کرنے والے کی، ماں باپ کے نافرمان کی، شراب پینے والے کی، جوا کھیلنے والے کی، زنا کرنے والے کی، مسلمانوں کو ستانے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ موت اور رزق اس رات لکھے جاتے ہیں، اس لیے حج بھی اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ جس کے مقدر میں حج ہے، جس کے مقدر میں عمرہ ہے، جس کے مقدر میں جو کچھ ہے، اس لیے جب آپ یہ نوافل پڑھیں گے تو پھر جو جو چیز مانگیں گے اللہ تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ اس لیے دوستو اب یہ بڑا مبارک لمحات ہیں، اب ہمیں آپ کو اس کی جانب آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے یہ 4 رکعتیں پڑھنی کیسے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے پہلے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے اور بعد میں آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہوں گے۔ تو اس لیے 6 جو ہے آپ نے یعنی کہ 4 رکعت جو ہے نا یہ آپ نے ایک ساتھ پڑھنے ہیں، اور 2 کی آپ نے الگ الگ نیت کرنی ہوگی۔ تو یہ ٹوٹل 8 رکعت نماز نفل ہیں جو اس رات کے بڑے ہی اہم ترین نوافل ہیں، اس لیے کہ 15ویں شب کو آپ نے جب یہ عمل پڑھا تو ترقی رزق، درازی عمر اور ناگہانی آفتوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائیں گے، کیونکہ شعبان کی 15ویں شب جب آپ اس سورت کی جو سورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تلاوت کرنے والے کی طرف جو ہے وہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے تو وہ بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے رب کائنات اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اپنے اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ اب جو آپ نے پہلی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے نا، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور رزق کی دعا کرنی ہے، تو اس سے آپ کا رزق کشادہ ہو جائے گا، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، پورے سال کے لیے آپ کو خوشحالی بھی مل جائے گی۔ اب میں پہلی 2 رکعتوں کی نیت بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلی 2 رکعتیں، پھر 4 رکعتوں کی نیت۔ اب ذرا تفصیل سمجھتے جائیے گا، سنتے جائیے گا، کیونکہ ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ حالات، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال بعد یہ موقع آتا ہے، اس لیے اس رات کو سستی میں، غفلت میں نہیں گزارنا۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس رات کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس رات میں اتنی عظمتیں ہیں، اتنی فضیلتیں اللہ نے رکھی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کی برابر، یعنی اس کے بالوں کے تعداد کے شمار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ رات اپنی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے اتنی وراء الورا ہے کہ اس رات کی کوئی دوسری رات ثانی نہیں ملتی۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ اس میں عمر، رزق، دولت سب کچھ اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ اب جو پہلی 2 رکعتوں کی آپ نے نیت کرنی ہے وہ ذرا سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، تو یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں جو نفل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کہ مجھے کسی میں مخلوق کا جو ہے وہ محتاج نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا محتاج رکھے اور میرے رزق میں اضافہ فرمائے، یعنی محتاجی سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنے ہیں۔ ان 2 رکعتوں
رکعتوں کے نفل کی طاقت اور تاثیر کتنی ہے، طاقت میں آپ کو بتا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، تو یہ دونوں نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جائیں گے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ آپ ان کے اندر رضائے الہی بھی کہہ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل رضائے الہی یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو یا ویسے بھی آپ پڑھیں گے تو تصور میں یہی ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل آپ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، یہ سارے معاملات، جتنے وظیفے، جتنے نوافل، جتنی عبادت کی جاتی ہے نا، یہ ساری کی ساری اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد تو جو 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ کچھ لوگ 6 نفلوں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ 4 کا ذکر کرتے ہیں، کچھ 8 کا ذکر کرتے ہیں، تو میں آپ کو وہ بہترین عبادت ہے جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس رات کی بھی برکتیں مل جائیں گی، اور اس کے بعد کسی اور نوافل کے پڑھنے کی آپ کو ضرورت اور حاجت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ تو جب آپ نے آیت الکرسی پڑھی تو آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے پہلی رکعت کے اندر آیت الکرسی کے بعد اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آگے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنی ہے، آگے سورۃ اخلاص کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ 2 رکعت نماز نفل آپ کی مکمل ہو جائے گی، جو اللہ کو رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رزق اور دولت بھی اس کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی 2 رکعتیں ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ آپ نے جب 8 رکعت مکمل کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک مختصر سا عمل اور تسبیحات بھی پڑھنی ہوں گی۔ تو اس لیے اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں وہ ذرا سنیں۔ جب یہ پہلے 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے نا، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے مختصر سی دعا کرنی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت کا باعث بنے گا، اور اتنا رزق ملے گا کہ کہتے ہیں بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی مخلوق کی محتاجی سے وہ بندہ بچ جائے گا، اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات اس کے اوپر برسنے لگ جائیں گے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ نفل ادا کرنے ہوں گے۔ تو ان میں نیت میں نے آپ کو بتا دی ہے، طریقہ کار آگے سمجھتے جائیے گا۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اس کے بعد صرف اور صرف درود پاک ہی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مختصر سی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلی 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر، یعنی اللہ تعالیٰ میری عمر اچھی فرما دے اور میری عمر کو دراز کر دے اور مجھے بھلائیاں عطا فرما دے۔ تو اس نیت کے ساتھ اگلے 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں یہ بات بھی ذرا سننے والی ہے کہ آپ نے اس میں آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا، یعنی ثنا پڑھی پہلی رکعت میں، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 21 بار۔ تو یہ پہلی رکعت ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر دوسری رکعت کے اندر بھی اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے 21 بار۔ تو یہ آپ کی 4 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلے جو آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے، دیکھیں میں بالکل مختصر آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، پھر بھی اب کوئی کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو پھر اس کی اپنی قسمت ہے، اس کے سوا میں اور اس کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے بعد جب آپ اس کو سلام پھیریں گے، آپ جب یہ عبادت کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ عبادت تو وہ عبادت ہے کہ جس نے میری زندگی بدل دی، جس نے میرے حالات بدل دیے، جس نے اللہ کی بارگاہ سے وہ انوار و تجلیات مجھے عطا کروائے ہیں کہ جو شاید میری زندگی میں مجھے سمجھ سے باہر تھے اور میں آج تک جو حاصل نہیں کر سکا۔ مجھے اس عمل ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کی مجھے آرزو تھی، جس کی مجھے تمنا تھی۔ تو اس لیے دوستو ہماری نا آج یعنی شب برات کی رات خصوصی دعا ہوگی، اور ہر سال دعا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں
اب آپ نے اگلے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ دیکھیں اس بندے کا دل نہیں مرتا جو بندہ اس طرح اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بڑے ہی مقدر والے ہیں، وہ بڑے ہی قسمت والے ہیں جو اس رات کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں ہے شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات سے زیادہ افضل اور فضیلت والی ہو، کیونکہ یہ رات فرشتوں کی عید کی رات ہے۔ جیسے ہماری 2 عیدیں ہیں نا، اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں، تو یہ فرشتوں کی عید کی رات ہے، تو ہم فرشتوں کی عید کی رات میں، کیونکہ فرشتوں کی نیند نہیں آتی نا، وہ نیند سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں وہ رات میں، ایک 15 آج کی رات عید کی ان کی، ایک اسی طرح ان کی رات ہوگی لائلۃ القدر کی۔ یہ 2 راتیں جو ہیں یہ فرشتوں کی عید کی راتیں ہیں، اس لیے جب ان کی عید کی راتیں ہیں تو ہم نے اس میں اپنے مختلف اعمال کر کے اپنے مقدر کو سنوارنا ہے، اپنی قسمت کو سنوارنا ہے۔ تو اس لیے دوستو اب جب آپ اس طرح یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ مقدر بھی سنورے گا، قسمت بھی سنورے گی، تقدیریں کے فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کے بعد آپ نے کیونکہ اپنے گناہوں کی خصوصی معافی مانگنی، دل کی پاکیزگی، رزق میں وسعت، بیماریوں سے شفا، ایمان پر خاتمہ، مرحومین کی مغفرت بھی ضرور اس میں مانگیے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے چھم چھم برستے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے جب آپ یہ عبادت کرتے ہیں، گناہوں کی مغفرت مل جاتی ہے، دل کو سکون اور روح کو پاکیزگی ملتی ہے، رزق عمر اعمال میں برکت آتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ اپنے اس بندوں کو عطا فرماتا ہے جو بندہ بھی اس کا اس رات میں اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اب دوستو آپ نے جو آگے چیزیں پڑھنی، دیکھیں اس رات کے مختلف نام ہیں، اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں یعنی برکتوں والی، لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں یعنی رحمتوں والے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اس لیے کہ یہ توبہ قبول، اس رات میں توبہ قبول ہوتی ہے، پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، زندگی اور موت لکھی جاتی ہے، رزق، بیماریاں اور خوشی غم سب اس میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دل کو صاف رکھنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بننا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں، جوڑنے والا بننا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس رات میں آپ دیکھیں گے کیسی کیسی اللہ کی رحمتیں آپ کو ملیں۔ اب میں آپ کو پہلے عمل بتاتا ہوں جو آپ نے باقی 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نفل آپ کو 2 سیکنڈ کے اندر سمجھا دوں گا تاکہ ہر بھائی کو 2 نفلوں کا بھی پتہ چل جائے اور اس عمل کا بھی پتہ چل جائے کہ عمل کون سا کرنا ہے اور اس سے ہمیں کیا کیا برکتیں نصیب ہوں گی۔ جب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اپنا وہ جو ہے وہ کر لیا، یعنی کہ 4 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ نے دوستو سٹارٹ میں شروع میں یعنی کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 8 رکعتیں آپ کی مکمل ہو گئی ہیں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے کوئی اور تسبیح نہیں پڑھنی، صرف فقط یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ آپ نے 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ، دیکھیں یہ 33 کا جو عدد ہے نا یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو وظیفہ بتایا تھا نا اس میں 33 کا عدد موجود ہے، وہ بھی تاک آج رات بھی تاک، اس لیے کہ 15ویں شب ہے، اس لیے آپ نے یہ جو الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 10 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ نے عمل آپ کا باقاعدہ شروع ہو جائے گا، پھر آخر میں 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے وجود پہ پھیر لینا ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی بندش، کوئی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل رحمت کے ذریعے آپ کے ان تمام مسائل کو حل بھی فرما دے گا اور آپ کو اس کی برکتیں بھی مل جائیں گی۔ اب کیونکہ یہ نوافل کے ساتھ لوگ اعمال نہیں کرتے، تو جب آپ صرف نفل پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کو اتنی تاثیر نہیں ملتی، اتنی برکتیں نہیں ملتی جتنی کہ ہر شخص کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ کاش میری دعائیں قبول ہو جائیں، کاش میرے حالات بدل جائیں، کاش میرا رب راضی ہو جائے، کاش میرا دل پاک ہو جائے، کاش میری زندگی سے سستی اور غفلت کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب اس طرح آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے جو پہلے نمبر پہ تسبیح پڑھی، اس کے بعد جو درود پاک پڑھا، درود ابراہیم ہی آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، کہیں آپ کوئی اور نہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس لیے ایک ایک چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں تاکہ ہر بھائی بہن کا فائدہ ہو۔ اب جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے وہ تسبیح کیا ہے، آپ نے فقط اتنے الفاظ پڑھنے، استغفر اللہ ربی، صرف اتنے سے الفاظ ہیں، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ تصور اب آپ نے رکھنا ہے کہ میری زندگی بھر کی خطائیں، میرا
رب معاف فرما رہا ہے، اور اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے، اللہ ہی کرم فرمانے والا ہے، اللہ ہی بخشش فرمانے والا ہے۔ وہ جس کی چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی معافی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کیونکہ آج خود آوازیں دے رہی ہے، تو اس سے آپ کے دل میں انشاءاللہ وہ راحت، وہ سکون بھی میسر ہوگا۔ یہ زندگی کا سبق ہمیشہ یاد رکھیں، اگر لوگ نہ بھی سمجھیں، اگر انصاف نہ بھی ملے، اگر بات دل میں رہ جائے، تو یاد رکھو بس اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ تمہارا رب تمہارے باطن کو، ظاہر کو، ہر ایک چیز کو جانتا ہے، ہر ایک چیز کی اسے خبر ہے۔ اس لیے جب تم اس کے ہو جاتے ہو تو پھر ساری کائنات، ساری دنیا تمہاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے، اور آج کیونکہ وہ مانگنے کی گھڑیاں ہیں، آج وہ مانگنے کے لمحات ہیں، تو آج اس کی بارگاہ سے مانگتے جائیے۔ بس تمہارے مقدر میں وہ کچھ لکھا جائے گا، جو کچھ تم اس کی بارگاہ سے مانگتے جاؤ گے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا ہے، درود پاک جب آپ نے پڑھا تو درود پاک کے بعد اب آپ نے آگے کچھ تسبیحات ہیں جن کو آپ نے پڑھا۔ درود پاک کیونکہ آج کے دن پڑھنا انتہائی اہم عبادت ہے، انتہائی اہم اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، کیونکہ یہ عبادت ہر شخص کو میسر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے نا، اسی وقت اس کے ذریعے راہیں کھل جاتی ہیں، اسی وقت اس کے ذریعے انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے پہلے درود پاک، پہلے آپ نے استغفار پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، اب جو آگے آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ ذرا سن لیجئے گا۔ وہ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، یہ سورہ مبارکہ جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، الحمد شریف، جو آپ نے نماز کے اندر بھی ابھی پڑھی ہے، تو اس سے فوری حاجت اور مشکل کے لیے ہے، یعنی آپ کی فوری حاجت پوری ہوگی اور ہر مشکل سے آپ کو فوری طور پر نجات ملے گی۔ تو یہ سورت کیونکہ عام سورت نہیں ہے، اس سورت کی بڑی ہی فضیلت ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ تو جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس سورہ مبارکہ کی جب تلاوت کرے گا تو اللہ کی رحمت، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عرش کے خزانوں سے نازل کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ مبارک جملہ ہے جس سے دیکھیں، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ام القرآن، ام الکتاب بھی کہا، یعنی قرآن کی ماں بھی اور تمام کتابوں کی ماں بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو دوستو آپ نے صرف اور صرف پڑھنا ہے تو آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، کیونکہ 40 بار جب آپ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر کیونکہ اللہ کی توحید، ربوبیت، رحمت، ہدایت، استغفار کے موضوعات شامل ہیں جو انسان کے روحانی اخلاق اور دینی ارتقاء کے لیے لازم ہے۔ تو اب یہ عمل بالکل مختصر سا ہے، اب اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، بس اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ نے جب یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھی آسان، معاملات اور حاجتیں بھی پوری، کیونکہ یہ اس کے اندر 7 آیات پر مشتمل ہے، اس کے اندر رحمت ہے، ہدایت ہے، استعانت ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم ہے مگر اس کے بغیر نہیں، دل کو سکون ملتا ہے، روحانی اس کے فائدے دیکھیں، دل کو سکون، گناہوں کی معافی، اللہ کی محبت میں اضافہ، شفا اور برکت کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے، روحانی سکون کے لیے، علم میں اضافے کے لیے، اخلاق میں بہتری کے لیے، شکر گزاری کا درس ہے، رحمت اور ہمدردی کا سبق ہے۔ تو یہ صورت ہدایت کی تعلیم بھی اس کے اندر شامل ہے، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت سے تمہارے دلوں میں اطمینان، سکون اور راحت، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، ذہنی اضطراب، ایمان میں اضافہ، اللہ کے قریب ہونے کا احساس، ہر دن اس کا برکتوں کے ساتھ رحمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بچے امتحانات دے رہے ہیں، کاروبار میں، تجارت میں ہیں، وہ لوگ سب اس کو پڑھیں، ڈاکٹر، انجینئر، حکیم، طبیب، کیونکہ یہ قرآن کی روح ہے، ہر مسلمان کی نماز اور زندگی کی روشنی ہے۔ اس کی تلاوت نہ صرف روحانی فائدے دیتی بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیابیاں، سکون، رزق میں برکت لاتی ہے۔ تو اب اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر شخص چاہتا ہے کہ زندگی کی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ زندگی میں جب بھی مشکلات آتی ہیں نا، رزق اور حفاظت کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر کام میں اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ تو اب آپ نے جو آگے کلمات پڑھنے، جو سورت پڑھنی ہے وہ سورت ہے اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورت جب آپ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر آپ اس کی طاقت مزید دگنی پاتے ہیں۔ اور یہ وہی صورت ہے نا جو میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو بتائی تھی، اور اس صحابی رسول نے جب اس کو پڑھا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ نے مجھے اتنا غنی کر دیا ہے، اب سمجھ نہیں آتی میں مال و دولت کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں، تو یہ غربت تمہاری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
تو اس لیے اب اس سورہ مبارکہ کو دونوں صورتوں کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس لیے آپ جب ان دونوں صورتوں کو اس طرح پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے دو ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، دو ناموں، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے، تو بس سمجھ لیں کہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اور جب ان دو ناموں کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے نا، تو پھر ان دو ناموں کی ایک اپنی تاثیر، ایک اپنی طاقت ہوتی ہے۔ رحمت کا دریا تمہارے قریب ہے، اب تم دیکھتے ہیں کہ تم اس میں سے کتنا لیتے ہو، کتنا چھوڑتے ہو، کیونکہ جو شخص دکان، دفتر یا کام کسی بھی محکمے کے ساتھ، کسی بھی خاندان کے ساتھ، کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس عمل کو ایک مرتبہ، یہ نوافل ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھے اور اس کے بعد یہ عمل کر کے دیکھے، اس کی زندگی میں جو انقلاب آئے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جو اسماء مبارکہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا اسی طرح ہی پڑھنا ہوگا۔ یہ کیا ہے، یہ تعداد کتنی، اب اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے دوستو وہی تعداد میں پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یعنی 40 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ 40 بار پڑھنا آج کے دن بڑا اہم ثابت ہوگا، کیونکہ دیکھیں اکثر انبیاء کرام نے جو ہے وہ اعلان نبوت جو فرمایا ہے وہ 40 سال میں فرمایا ہے، تو میرے آقا نے بھی اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہی فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو یہ دنوں اور فضیلتوں والی جو گھڑیاں ہوتی ہیں، جو لمحات ہوتے ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جو دو اسماء مبارکہ ہیں وہ بھی آپ نے 40 بار ہی پڑھنے ہیں، وہ کیا ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں، پھر میں آپ کو 4 رکعت نماز نفل کی طریقہ عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ کو اس سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب جو 4 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، تو اس سے پہلے یہ آخری تسبیح، اس کے بعد 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، تو اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ ان تمام کا ثواب جو ہے نا، پھر آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضور کی ساری امت کی روح کو پیش کر کے اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے سے دعا کرنی ہے۔ اس کا ثواب خصوصاً ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں، یا حضور کی تمام آل اولاد کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اب جو جو تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، تیسرے نمبر والی وہ کیا ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح یا رزاق، اے کھولنے والے، اے رزق عطا کرنے والے۔ تو رزق کی تمام راہیں کھل جائیں گی اور رزق کی برسات ہوگی اور تمام فتح اور نصرت اور کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور جس قسم کی بھی رکاوٹ ہوگی، جس قسم کی بھی بندش ہوگی، جس قسم کا بھی مسئلہ ہوگا، اس کے پڑھتے ہی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ ایک بڑا اہم ترین تمہارے پاس موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ رزق، شادی، اولاد، نوکری یہ تمہارے دروازے پہ ہے۔ اب تم دیکھتے ہو کہ کیسے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ بند قسمت کھلتی ہے، نظر بد، جادو، اس طرح کی تمام چیزوں سے حفاظت ہوتی، دل کو سکون اور نور مل جاتا ہے۔ تو اب ان کو بھی آپ نے پڑھنے کے بعد اب جو میں نفل عرض کرنے لگا ہوں، یہ 4 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ جو بھی مقصد ہوگا اس مقصد کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، اور اسی طرح یہ نماز آپ نے پڑھنی ہے جو میں طریقہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں اس کے بعد کسی عمل کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اب اس کی پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، نیت آپ نے کر لی ہے، حاجت کی جگہ حاجت ہی بولنا ہے، صرف ذہن میں اپنا کام اور اپنا مقصد رکھنا ہے، لیکن جب نیت کرنی تو نیت میں یہی الفاظ بولنے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آپ نے دوستو سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، صرف اس ایک سورت کو جتنی تعداد میں پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، چاروں رکعتوں میں ہی آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو سمجھ لیں آپ کی یہ بھی 4 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ کتنا آسان سا کام ہے۔ اس کے بعد لیکن آپ نے عمل کرنا ہے، جو چیزیں بتائی ہیں ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے، جہاں سمجھنا ہے پھر پوچھ لینا ہے، لیکن کہیں سے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ ہاں اس کے علاوہ جو عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے وہ کریں، چاہے 100 رکعت نماز نفل بھی پڑھیں، چاہے جتنا مرضی پڑھیں، جو ذکر و اذکار جو تسبیحات کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے جائیں۔ اب پہلی رکعت کے اندر جو آپ نے اس کی تعداد ہے وہ ہے یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر جو 10 بار آپ نے پڑھنی ہے، اسی طرح چاروں رکعتوں میں 40 بار پڑے گی۔ اس کے بعد 40 والا عمل آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔